صفحہ نمبر 250 ہی جاری ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو اسلامی ریاست کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا احسن طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ وسیع پیمانے پر حقیقی اسلامی تعلیمات کو پھیلایا جائے اور نئی نسل کی ایسی تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ ذہنی، قلبی اور روحانی طور پر آزاد ہوں۔ انہیں ایمان، توکل، قناعت، عمل پہم اور تسخیر کائنات کے بھولے ہوئے سبق یاد دلائے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے سواد اعظم کے جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلیں اور خدا داد صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے اپنے اندر ایسی قیادت کو ابھاریں جو اسلامی ریاست کے قیام کی ضامن بن جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر مسلمان ممالک میں ایسی تحریکیں جنم لے رہی ہیں جو اسلامی ریاست کے قیام کی طرف حکمرانوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ان ممالک میں ترکی، ملائیشیا، بنگلہ دیش، ایران، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 251۔ امید کی جانی چاہیے کہ وہ دن دور نہیں جب اسلامی ریاست کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، جس میں نمبر 1 قانون خدا بندی کی بالادستی ہوگی، اس لیے کہ حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ 2 ریاست کے کمزور ترین شخص سے لے کر سب سے طاقتور شخص تک قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے گا۔ 3 رنگ و نسل اور حسب و نسب کے تمام امتیازات ختم ہو جائیں گے اور مساوات کا عملی مظاہرہ ہوگا، فضیلت کا معیار تقویٰ ہوگا۔ 4 حکمران رائی ہوں گے اور ان کا احتساب ہو سکے گا، وہ اقتدار کو امانت سمجھیں گے اور حت المقدور امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ 5 ریاست میں شرائیت کا نظام قائم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی مشاورت سے معاملات حل کرنے کی تدبیر سکھائی ہے۔ 6 تمام لوگ اطاعت فی المعروف کے قاعدے پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ 7 اقتدار کو ذمہ داری اور امانت سمجھا جائے گا اور اس کی طلب ممنوع قرار پائے گی، اس لیے کہ اقتدار طلب کرنے والا خائن ہی ہوتا ہے۔ 8 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام نافذ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر اسلامی ریاست کا حسن قائم نہیں ہو سکتا۔ 9 تسخیر کائنات کا عمل شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں، ان میں انسانوں کی ضرورتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اسلامی ریاست میں ایسا نظام تعلیم فروغ پائے گا جس کے فارغ التحصیل تسخیر کائنات کا فریضہ سر انجام دینے کے اہل ہوں گے۔ 10 عمومی فلاح و بہبود کے ذریعے کوئی زیرو اسلامی مملکت میں نہ تو بے یار و مددگار رہ سکتا ہے اور نہ ہی بھوکا اور پیاسا، اس لیے اسلامی ریاست میں سب کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ صفحہ نمبر 252۔ درجہ بالا اوصاف کی حامل اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کوششوں کو درجہ ذیل شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف تعلیمی کاوشیں، ب اجتہادی کاوشیں، جیم معاشی کاوشیں، دال معاشرتی کاوشیں، ہے عدالتی کاوشیں اور واو سائنسی کاوشیں۔ نئے پیش آمدہ مسائل کو اجتہاد کے ذریعے حل کیا جائے، امت مسلمہ کا کوئی فرد جاہل اور ان پڑھ نہ رہے، معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں ختم ہو جائیں، سائنسی اور تحقیقی لحاظ سے قوم ترقی کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں قانون سازی ہو اور عاملہ اس پر دیانتداری سے عمل کروائے، اور اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو تو عدالتوں میں انصاف ہوتا نظر آئے۔ اس ملک میں اسلامی یا مثبت تبدیلی کس طرح پیدا کی جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز پیش خدمت ہیں۔ ایمان کی تازگی۔ اس کار عظیم کے لیے مسلمانوں کو خود تیاری اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلی تیاری یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر نیا اور تازہ ایمان لائیں۔ اسلام کو نئے دین، نئے پیغمبر، نئی شریعت اور نئی تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اسلام آفتاب کی طرح نہ کبھی پرانا تھا اور نہ اب پرانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دائمی اور آخری نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہیں، لیکن نئی فتنوں، نئی طاقتوں، نئی ترغیبات اور نئی دعوتوں کا مقابلہ کمزور ایمان اور مجروح رسوم و عادات سے نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو موجودہ مادہ پرستی اور شک و اضطراب پر فتح حاصل کر کے اپنے اندر نئی ایمانی روح، تازہ یقین اور تازہ جوش و خروش پیدا کرنا ہوگا۔
شعور کی تربیت. کسی قوم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ صحیح شعور سے خالی ہو. مسلم ممالک کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ ان کے عوام کا شہری، تمدنی اور سیاسی شعور انتہائی کمزور ہے تو بے جانا ہوگا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیرخواہ اور بدخواہ کے ساتھ ان کا معاملہ تقریباً یکساں ہے. ان کا حافظہ نہایت کمزور ہے. وہ اپنے قائدین اور رہنماؤں کے ماضی کو اور ماضی قریب کے واقعات کو فوراً بھول جاتے ہیں. صفحہ نمبر 253. ان کا سیاسی شعور تقریباً ناپید ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ غالب قوموں اور خود غرض رہنماؤں کا بازیچہ اطفال بنے ہوئے ہیں. حکومتیں ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتی رہتی ہیں. مسلمانوں کی بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان کے مختلف طبقات میں صحیح شعور پیدا کیا جائے اور جمہور کی عقلی، مدنی اور سیاسی تربیت کی جائے. خود غرضی اور نفس پرستی سے چھٹکارا. صفحہ نمبر 253 جاری ہے. خود غرضی اور انانیت شخصی ہو یا خاندانی، جماعتی ہو یا طبقاتی، قوموں کی زندگی کے لیے ایک غیر طبیعی چیز ہے جس سے پہلی فرصت میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. دنیا کا مستقبل اب صرف عدل پسند، رحم دل اور متوازن اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اسلام میں اس طرح کی انانیت اور خود غرضی کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں شخصی برتری یا خاندانی برتری اور خود غرضی کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں جو آج بعض مشرقی قوموں اور اسلامی ملکوں میں پائی جاتی ہے. صنعتی اور جنگی تیاری. مسلمان اگر اسلامی ریاست کی خواہش رکھتے ہیں اور اسلام کے پیغام کی اشاعت ان کا مقصود ہے تو اس کے لیے ممتاز قوت اور تربیت، صنعت و علوم، تجارت اور فن و حرب میں مکمل تیاری کی ضرورت ہوگی. زندگی کے ہر شعبہ اور اپنی ہر ضرورت میں مغرب سے مستغنی اور بے نیاز ہونا پڑے گا. جب تک مسلمان علم و سیاست اور صنعت و تجارت میں مغرب کے محتاج رہیں گے، مغرب ان کا خون چوستا رہے گا. اس علمی اور صنعتی شعبہ میں کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ مغرب اب مسلمان دنیا پر مسلط ہے اور اس کو تباہی، غارت کری، قتل و خون ریزی اور خودکشی میں مبتلا کر رہا ہے اور مبتلا کر دیا ہے. نئی علمی تنظیم. اگر مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور غیروں کی غلامی سے آزاد ہوں تو اس کے لیے علمی قیادت بہت ضروری ہے جو گہرے غور و فکر سے کام لے اور وسیع پیمانے پر تصنیف و تالیف اور علوم کی تدوین جدید کا کام شروع کیا جائے. اس کام کے سربراہ کار عصری علوم سے بے حد بصیرت رکھتے ہوں. صفحہ نمبر 254. باب پنجم. عصر حاضر اور اسلامی ریاستیں. حصہ اول. معروضی. سوال. درج ذیل بیانات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. درست جواب پر ٹک یعنی گڈ کا ٹک کا نشان لگائیں. نمبر 1. اس وقت کرۂ ارض پر تقریباً آزاد اور خود مختار ریاستوں کی تعداد ہے: الف 188، ب 288، جیم 120 اور دال 140. جواب اس کا ہے الف یعنی 188. سوال نمبر 2. اس وقت مسلمان ممالک کی تعداد ہے: الف 50، ب 56، جیم 150 اور دال 156. تو جواب اس کا ہے ب یعنی 56. اس وقت اسلامی ممالک کی تعداد ہے 56. سوال نمبر 3. مسلمان ممالک کی تعداد جس براعظم میں زیادہ ہے وہ ہے: الف براعظم افریقہ، ب براعظم یورپ، جیم براعظم امریکہ یا دال براعظم ایشیا. جواب اس کا ہے دال یعنی براعظم ایشیا. سوال نمبر 4. پاکستان کا نام جس شخص نے تجویز کیا ان کا نام کیا تھا؟ الف لیاقت علی خان، ب عبدالرب نشتر، جیم علامہ اقبال اور دال چودھری رحمت علی. تو جواب اس کا ہے دال یعنی چودھری رحمت علی. سوال نمبر 5. دنیا میں مسلم ممالک کا سب سے بڑا فورم ہے: الف RCD، ب OIC، جیم CRR یا دال تینوں غلط ہیں. تو جواب اس کا ہے ب یعنی OIC. سوال نمبر 6. ہندوستان کی سرزمین پر پہلے سپہ سالار تھے جنہوں نے راجہ داہر سے مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کرایا. صفحہ نمبر 255 ہے. اس میں ہے جی الف محمود غزنوی، ب محمد غوری، جیم قطب الدین ایبک اور دال محمد بن قاسم. تو جواب اس کا ہے دال محمد بن قاسم. یعنی ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم پہلے سپہ سالار تھے جنہوں نے راجہ داہر سے مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کرایا. سوال نمبر 7. برصغیر جس خلیفہ کے دور میں عرب ریاست کا حصہ بنا وہ تھے: الف خلیفہ محمد بن عبدالعزیز، ب خلیفہ ولید بن عبد الملک، جیم خلیفہ منصور یا دال تینوں غلط ہیں. جواب اس کا ہے ب یعنی خلیفہ ولید بن عبد الملک. سوال نمبر 8. محمد بن قاسم نے برصغیر کو عرب ریاست کا حصہ بنایا
جس کا دارالحکومت تھا الف جدہ، بے مکہ مکرمہ، جیم دمشق یا دال شام؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی دمشق۔ سوال نمبر 9، جنگ آزادی کی شکست کے بعد سر سید احمد خان نے جس بات سے مسلمانوں کو آگاہی کی وہ تھا الف علم کا حصول، بے نوکری کی تلاش، جیم سامان حرب کا حصول یا دال معاشی ترقی کا حصول؟ جواب اس کا ہے الف یعنی علم کا حصول۔ سوال نمبر 10، سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ متحد ہو جائیں تاکہ تمام معاملات طے کر سکیں الف علم کی روشنی میں، بے قرآن و سنت کی روشنی میں، جیم انگریزی قانون کی روشنی میں یا دال اپنی جد و جہد کی روشنی میں؟ تو جواب اس کا ہے جی بے یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 256 اور سوال نمبر ہے 11، کانگریس کی بنیاد کا سال ہے الف 1800، بے 1880، جیم 1885 یا دال 1890؟ تو جواب اس کا ہے 1885 یعنی کانگریس 1885 میں بنی۔ سوال نمبر 12، مسلم لیگ کی بنیاد کا سال ہے 1905 الف 1905، بے 1906، جیم 1916 یا دال 1926؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1905۔ سوال نمبر 13، پاکستان کے تصور کو اخبارات میں مضامین کے ذریعے عام کرنے والے تھے الف مولانا محمد علی جوہر، بے مولانا شوکت علی، جیم مولانا ظفر علی خان یا دال تینوں درست ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے جی دال یعنی تینوں درست ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان تینوں نے پاکستان کے تصور کو اخبارات میں مضامین کے ذریعے عام کرایا۔ سوال نمبر 14، علامہ اقبال نے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا، جگہ کا نام ہے الف لاہور، بے دہلی، جیم الہ آباد یا دال چٹاگانگ؟ تو یہ ہے جیم یعنی الہ آباد۔ سوال نمبر 15، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو جس جگہ منظور ہوئی اس کا نام ہے الف لاہور، بے دہلی، دال جیم الہ آباد اور دال چٹاگانگ؟ تو جواب اس کا ہے الف یعنی لاہور۔ سوال نمبر 16، 1965 اور 1964 کی بھارت سے جنگوں کی وجہ تھی الف تقسیم ہند، بے تنازع کشمیر، جیم اسلحہ کی دوڑ یا دال ایوب خان کی طویل حکومت؟ جواب اس کا ہے الف یعنی تقسیم ہند۔ سوال نمبر 17، قائد اعظم کی وفات کا سال ہے الف 1947، بے 1948، جیم 1949 یا دال 1951؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی 1948۔ صفحہ نمبر 257۔ سوال نمبر 18، لیاقت علی خان کی شہادت کا سال ہے الف 1950، بے 1951، جیم 1952 یا دال 1954؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی 1951۔ سوال نمبر 19، ایوب خان نے مارشل لا لگایا الف 1958 میں، بے 1960 میں، جیم 1962 میں یا دال 1964 میں؟ جواب اس کا الف یعنی 1958 میں۔ سوال نمبر 20، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا الف 1970 میں، بے 1971 میں، جیم 1972 میں یا دال 1973 میں؟ جواب اس کا بے یعنی 1971 میں۔ سوال نمبر 2، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس یعنی کراس کا نشان لگائیں۔ الف سب سے زیادہ اسلامی ممالک براعظم افریقہ میں ہیں، یہ اس پہ کراس آئے گا، یہ غلط ہے۔ بے بوسنیا ایک اسلامی ملک ہے، جی ہاں یہ ٹھیک ہے صحیح۔ جیم مسلمان ہر قسم کا گوشت کھا لیتے ہیں، غلط، اس کے اوپر آگے کراس آئے گا یعنی غلط۔ دال OIC مسلم ممالک کی تنظیم ہے، جی درست۔ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے دوست ہیں، غلط۔ دال پاکستان جغرافیائی حادثے کے طور پر معرض وجود میں آیا، غلط۔ اور زے معاشرتی مساوات اسلام کا اصل حسن ہے، صحیح۔ سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ قلعہ، دہشت گردی، رسائل، آئین، عوامی لیگ، کشمیر، کانگریس، حصہ اور کل۔ یہ الفاظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور جو آگے خالی جگہ آ رہی ہیں ان میں ان کو پر کرنا ہے ہم نے۔ الف قائد اعظم نے فرمایا پاکستان کا ڈیش جمہوری ہوگا، تو
اس میں آئے گا پاکستان کا آئین جمہوری ہوگا۔ صفحہ نمبر 258 بے، جس کا آج گزشتہ ڈیش سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا، تو اس کا جواب ہوگا کل، جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ جیم، چند سال پہلے پاکستان میں ڈیش نام کی کوئی چیز نہ تھی، دہشت گردی۔ چند سال پہلے پاکستان میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دال، پاکستان اسلام کا ڈیش ثابت ہوگا، کلا ثابت ہوگا، پاکستان اسلام کا کلا ثابت ہوگا۔ سوال نمبر آگے ہے جز ہے، قدرتی اور ملکی ڈیش کی تقسیم منصفانہ ہونا چاہیے، وسائل کی، اس میں آئے گا قدرتی اور ملکی وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے۔ ہے واؤ، ہمیں اسلامی ڈیش کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں اسلامی شعائر کی پاسداری کرنی چاہیے۔ زے، مشرقی پاکستان میں ڈیش کو برتری حاصل ہوئی، مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو برتری حاصل ہوئی۔ ہے، پاکستان اور بھارت کا اصل تنازع ڈیش ہے، پاکستان اور بھارت کا اصل تنازع کشمیر ہے۔ 1885 میں ڈیش کی بنیاد رکھی گئی، اس میں آئے گا کانگریس، خالی جگہ میں، یعنی 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ قرارداد مقاصد پاکستانی آئین کا ڈیش ہے، حصہ ہے، یعنی اس کا جواب ہوگا قرارداد مقاصد پاکستانی آئین کا حصہ ہے، خالی جگہ میں آئے گا حصہ۔ مختصر جوابات۔ سوال، قرارداد پاکستان کب اور کہاں منظور ہوئی؟ جواب، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں منظور ہوئی۔ سوال، پاکستان کا نام کس نے پیش کیا؟ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے پیش کیا۔ سوال، ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریز نے بھارت کے لیے کیا کام کیا؟ جواب، ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریزوں نے کچھ ایسے سکم چھوڑے جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور سیاسی مضبوطی کو شدید نقصان پہنچایا اور ہندوستان کو نفع دیا۔ ان میں کشمیر کی راہداری اور اثاثوں کی تقسیم کے بڑے مسائل تھے۔ سوال، 1960 میں سنتاس کا معاہدہ کیا تھا؟ جواب، 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق پاکستان کے حصے میں دریائے سندھ، جہلم اور دریائے چناب آئے۔ صفحہ نمبر 259 سوال، ایوب خان نے مارشل لا کب لگایا؟ جواب، فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگایا اور خود چیف ایڈمنسٹریٹر بن گئے، بعد میں صدر بن گئے۔ سوال، ایوب خان کے بڑے کارنامے کیا ہیں؟ جواب، پاکستان میں تمام بڑے ڈیم ایوب خان کے زمانے میں بنے، صنعتی انقلاب آیا، عوامی احتجاج پر اپنے عہدے سے علیحدہ ہوئے اور انان حکومت یحییٰ خان کو سونپتی جو کہ اس کا اہل نہیں تھا۔ سوال، 1971 کے عام انتخابات میں کون سا بڑا انقلاب آیا؟ جواب، 1971 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو واضح کامیابی حاصل ہوئی۔ یحییٰ خان نے اقتدار عوامی لیگ کے لیڈر مجیب الرحمان کو سنبھالنے کی بجائے اسے قید کر لیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چلی۔ یحییٰ خان نے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی، بھارت نے علیحدگی کی تحریک کی حمایت کی، پاکستان کی فوج بھارت کی قید میں آئی۔ پاکستان کی فوج بھارت کی قید میں آئی اور مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا، جسے اب بنگلہ دیش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مغربی پاکستان کے لیڈر انصاف اور عدل کا نظام اپناتے تو مشرقی پاکستان کسی صورت الگ نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ محض پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان سے پاکستان آئے۔ سوال، مسلمان ممالک کی زیادہ تعداد کس براعظم میں ہے؟ اس کے مشہور ممالک کون کون سے ہیں؟ جواب، مسلمان ممالک کی زیادہ تعداد براعظم ایشیا میں ہے۔ مشہور ممالک سعودی عرب، عراق، کویت، پاکستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا۔ سوال، براعظم افریقہ کے مشہور مسلم ممالک کے نام بتائیں۔ جواب، سوڈان اور مراکش۔ سوال، غیر مسلم ریاستوں میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ جواب، غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے بڑے مسائل دینی، سماجی اور ثقافتی ہیں۔ صفحہ نمبر 260 سوال، ہندوستان میں مسلمانوں کا علیحدہ وطن کے لیے جو تحریک شروع کی، ہندوستان میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے لیے جو تحریک شروع کی، اس کا مقبول نعرہ کون سا تھا؟ جواب، لا الہ الا اللہ۔ سوال، دنیا میں مسلم ممالک کا سب سے بڑا فورم کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں مسلم ممالک کا سب سے بڑا فورم OIC ہے، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل۔ سوال، ہندوستان میں سب سے پہلے کس سپہ سالار نے قدم رکھے؟
جواب: ولید بن عبد الملک کے زمانے میں محمد بن قاسم ہندوستان آیا اور راجہ دائر کو شکست دے کر ملتان تک پیش قدمی کی۔ سوال: برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کب تک رہی؟ جواب: برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت 1206 سے 1857 عیسوی تک 650 سال تک قائم رہی۔ سوال: 1857 کی جنگ آزادی کا بڑا سبب کیا تھا؟ جواب: انگریزوں کی توسیع پسندانہ پالیسی کے خلاف کھلا مظاہرہ تھا۔ سوال: سر سید احمد خان کی پاکستان کے قیام کے لیے کیا خدمات ہیں؟ جواب: سر سید احمد خان اپنی تحریروں سے مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کوشش کے نتیجے میں علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا گیا جو بعد میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر گیا۔ سوال: کن مسلمان رہنماؤں نے اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کو تحریک آزادی اور پاکستان کے قیام کے لیے ابھارا؟ جواب: مولانا شوکت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز سے آزادی اور پھر پاکستان کے حصول کے لیے ابھارا۔ صفحہ نمبر 261 تفصیلی جوابات۔ سوال نمبر 1: غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان کن مسائل سے نبرد آزما ہیں؟ جواب: اس وقت کم و بیش کرۂ ارض پر 188 آزاد اور خود مختار مملکتیں موجود ہیں۔ ان میں سے 56 ممالک مسلمان ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ممالک بر اعظم ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سعودی عرب، عراق، کویت، پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور انڈونیشیا زیادہ اہم ہیں۔ اس کے بعد بر اعظم افریقہ کا نمبر آتا ہے جہاں مسلمان ملکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان میں سوڈان اور مراکش زیادہ اہم ہیں۔ دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں جہاں مسلمان آباد نہ ہوں۔ بعض غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور بعض میں نسبتاً کم تعداد مسلمان آباد ہیں۔ براعظم یورپ میں واحد اسلامی ریاست بوسنیا ہے۔ اب اگر غیر مسلم ریاستوں میں مسلمانوں کے مسائل پر نظر ڈالی جائے تو انہیں وہاں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے دینی، سماجی اور ثقافتی مسائل زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1: دینی مسائل۔ جن غیر مسلم ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں انہیں کئی قسم کی مشکلات درپیش ہیں، لیکن ان میں دینی اور مذہبی نوعیت کی مشکلات سر فہرست ہیں۔ ایسے ممالک میں مسلمان اپنی مذہبی عبادات زیادہ آزادی سے ادا نہیں کر سکتے۔ مثلاً جہاں مسلمانوں کی آبادی بکھری ہوئی ہوتی ہے وہاں 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے مساجد میں ادا نہیں کر سکتے۔ مساجد یا تو سرے سے ہے ہی نہیں یا گھر سے اتنی دور ہیں کہ وہاں 5 وقت جانا محال ہوتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، اور اگر مسلمان کہیں سے بندوبست کر بھی لیں تو ان کو ذبح کرنے میں مشکلات آتی ہیں، اور اگر وہ ذبح کر بھی لیں تو ان کو گوشت تقسیم کرنے میں بھی کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں سحر و افطار کے اوقات کے وقت سحر و افطار کے اعلانات نہیں ہو سکتے۔ عیدین کی نمازیں بھی دور دراز جا کر ادا کرنی پڑتی ہیں کیونکہ مسلمانوں کی آبادی کم ہوتی ہے اور بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مستحق مسلمان قریبی ہمسائے میں نہ ملے تو زکوٰۃ کے پیسے دور دراز علاقوں یا ملکوں تک پہنچانا پڑتے ہیں۔ صفحہ نمبر 262 دینی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ یعنی ایک ہی علاقے میں رہیں، تاکہ مذہبی تہوار یعنی عبادات اور رسومات کی ادائیگی میں کسی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسلمان چاہتے ہوئے بھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ مثلاً کھانے پینے کی اشیاء میں مسلمان حلال حرام کا بے حد خیال رکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم جو چاہیں اور جیسے چاہیں کھا پی سکتے ہیں۔ چنانچہ معاشرتی اجتماعات میں انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کی امور کی ادائیگی میں بھی کئی مسائل آتے ہیں، مثلاً جوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، مناسب مسلمان رشتوں کی عدم دستیاب وغیرہ۔ چونکہ حکومت وقت مسلمانوں کی نہیں ہوتی اس لیے وہ بھی ان مسائل کے حل میں خاصی ناکام رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امداد باہمی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں کمیونٹی ہال تعمیر کروائیں یا حکومتوں پر مناسب انداز میں واضح کریں کہ انہیں کون کون سی سہولتیں درکار ہیں۔ یہ بات باعث تشویش ہے کہ بعض ترقی یافتہ ممالک میں مسلمانوں کو سماجی حقوق حاصل نہیں ہیں۔ 9 ستمبر 2001 کے واقعہ کے بعد دنیا بھر کے غیر مسلم ممالک خصوصاً یورپ و امریکہ میں مسلمان زیر عتاب آ گئے، اور اب
دیندار مسلمانوں کی معمولی باتوں پر تلاشی لی جاتی ہے، ان کو تفتیشی سینٹروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے فون بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور ان کی نجی زندگی میں بے جہت مداخلت کی جاتی ہے۔ 3. ثقافتی مشکلات۔ غیر مسلم ریاستوں میں مسلمانوں کو ثقافتی مشکلات کا بھی سامنا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات اپنی ثقافت سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ ان میں لباس، زبان، خوراک، رہائش اور خاندان کے دیگر امور شامل ہیں۔ مثلا مسلمان لباس کو صرف زیبائش کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کا اصل مقصد ستر پوشی ہوتا ہے، جبکہ غیر مسلم ریاستوں میں لباس محض حسن و زیبائش کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 263۔ غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان خاندان اپنے بچوں اور بچیوں کو نظام تعلیم کے مخلوط اداروں میں بھیجنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس کے سوا حصول علم کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں مرد و عورت کا سر عام میل جول اسلامی ثقافت کے مطابق درست نہیں، اور مسلمان اسے دل سے پسند نہیں کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے معاملات سے لے کر شادی بیاہ کے امور تک مسلمان کیونکہ اس کے سوا حصول علم کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں مرد اور عورت کا سر عام میل جول اسلامی ثقافت کے مطابق درست نہیں، اور مسلمان اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ روزمرہ زندگی کے معاملات سے لے کر شادی بیاہ کے امور تک مسلمانوں کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ بہت سے غیر ممالک نے خواتین کے پردے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم ریاستیں اپنے بھائیوں کی دینی، سماجی اور ثقافتی مشکلات کے حل کے لیے آگے بڑھیں اور ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس سے ان کی مذہبی، سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ ملے۔ اس ضمن میں مسلمان ممالک کی تنظیم OIC نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس لیے اسے فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی تشکیل میں کون کون سے محرکات شامل تھے؟ جواب: تشکیل پاکستان کے محرکات: ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد۔ سن 712 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ پر حملہ کیا اور علاقے کو فتح کر دیا، اور یوں برصغیر دنیا کی سب سے بڑی ریاست کا حصہ بن گیا، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ اس طرح یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے مربوط ہو گیا، اور اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ۔ 1206 سے 1857 عیسوی تک برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اسی دوران آہستہ آہستہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1857 میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے جنگ کی، جسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا، لیکن ناکامی ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے جذبہ حریت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ ناقص تنظیم اور وسائل کی کمی اور کسی متفقہ رہنما کے بغیر مسلمان اس جنگ آزادی میں ناکام ہو گئے۔ اس نازک وقت پر سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کو آگہی اور علم کی روشنی اور اہمیت سے روشناس کرایا۔ انہوں نے طاقت کو تعلیم سے جوڑا اور یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی زبوں حالی کا واحد علاج تعلیم ہے۔ صفحہ نمبر 254۔ انہوں نے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے تصور کی بنیاد رکھی تاکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے غلبے سے نجات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے متحد ہو جائیں تاکہ ان کے تمام معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہو سکیں۔ صفحہ نمبر 264 جاری ہے۔ کانگریس کا قیام۔ 1885 میں کانگریس کی بنیاد کے بعد اکثر مسلمان رہنما اس میں شامل ہوئے، مگر بعد ازاں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسلم لیگ کا قیام۔ جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ جان لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے تو انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنانے کا سوچا۔ آخر کار مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ جماعت مسلم لیگ کے نام سے 1906 کو بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ بعد مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر وہ سامنے آئی۔ مولانا حضرت موہانی نے ایک منصوبہ پیش کیا جس میں برصغیر کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تصور پاکستان۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان نے پاکستان کے تصور کو
اخبارات میں مضامین کے ذریعے عام کر دیا۔ تاہم سب سے قابل قدر کارنامہ عظیم شاعر اور فلسفی علامہ اقبال نے سر انجام دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پاکستان کے قیام کو ناگزیر بنا دیا۔ اسلام ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اجلاس سے جو الہ آباد میں منعقد ہوا، علامہ اقبال نے خطاب کرتے ہوئے پہلی بار علادہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ تشکیل پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ 1937 سے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملکی جد و جہد کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے برصغیر کے تمام مسلمانوں کو متحد کیا اور ان پر یہ بات واضح کی کہ مسلمان مصیبت میں کبھی نہیں گھبراتا۔ صفحہ نمبر 265۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے ہند نے قائد اعظم کو اپنا رہنما منتخب کیا اور ان کی ہر بات پر لبیک کہا۔ قائد اعظم کے آنے کے بعد تحریک پاکستان نے بہت تیزی سے مقبولیت پائی اور کامیابی کے تمام مراحل عبور کر گئی۔ ایک علیحدہ آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد کی 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ ایک انتھک اور جذبہ سے لبریز تحریک کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ سوال نمبر 3، کیا پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے؟ جواب: پاکستان کے قیام کا مقصد اسے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانا تھا، ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں اسلامی شعائر کی پاسداری ہو اور لوگوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ اسلامی تعلیمات پر آزادانہ طریقے سے عمل کریں۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ برصغیر کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے دیگر لوگوں سے ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ ان کا مذہب، ثقافت، تاریخ اور زندگی کے اغراض و مقاصد دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں، اس لیے وہ ایک ایسا خطۂ ارضی حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، ملک میں اجتماعی عدل کا نظام قائم ہو اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کریں۔ اس لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں الگ وطن کے قیام کا کرشمہ سر انجام دیا، جو تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کا اصل مقصد محض الگ وطن کا حصول نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسا ملک چاہتے تھے کہ جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، لباس اور گھر وغیرہ دستیاب ہوں، بلکہ وہ تو ایک ایسا ملک قائم کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمان اخلاقی اور روحانی تربیت کے ذریعے دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ بانی پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کے خواہاں تھے جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، تعصب اور تنگ نظری کے بغیر تمام شہریوں کو انصاف فراہم ہو، غیر مسلم شہری کو تمام سماجی حقوق حاصل ہوں اور وہ اپنے مذہب، عقیدے اور مسلک کے مطابق آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں۔ صفحہ نمبر 266۔ اس کے علاوہ ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جہاں تمام شہریوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں دستیاب ہوں، ان میں خوراک، لباس، مکان، صحت اور تعلیم کی سہولتیں شامل ہوں۔ قیام پاکستان کے مقاصد اور اہداف۔ پاکستان کے قیام کے مقاصد اور اہداف ان ممالک سے مختلف ہیں جو کسی تاریخی یا جغرافیائی یا سماجی حادثے کی بدولت مارز وجود میں آتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے مقاصد کا ذکر درج ذیل طریقے سے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ ہماری جدوجہد کا اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے مقصد کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہماری کوششوں اور عزائم میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی ضرورت پورا کریں، بلکہ ہمیں آزادی، اخوت اور مساوات کی ان قدروں کی بھی پاسداری کرنی چاہیے جن کو اسلام نے ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی۔ قرارداد مقاصد میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مملکت پاکستان جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشرتی انصاف اور بھائی چارے جیسے اسلامی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے تمام غیر مسلم پاکستانیوں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرے گی۔
غیر مسلموں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کا تحفظ کر سکیں اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قانون اور انصاف کی بالادستی ہوگی اور عدلیہ کو شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بااختیار اور آزاد بنایا جائے گا۔ پاکستان نے اسلامی فلاحی مملکت کے حصول کے لیے درج ذیل قومی مقاصد کا تعین کیا تاکہ وطن عزیز کے حقیقی مقصد قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ عمل پہم کے جذبے کا فروغ۔ ایک قول ہے کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 267۔ قیام پاکستان کے قیام کے بعد اسے خوشحال و توانا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل محنت کی جائے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمت کے ساتھ مسلسل آگے بڑھا جائے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنائے گا۔ پاکستانی عوام اسی جذبے پر کار فرما نظر آتی ہیں۔ خوراک میں خود کفالت۔ خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس میں خود کفالت کے بغیر کسی قسم کی ترقی و خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پاکستان غربت کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ کافی حد تک خوراک میں خود کفالت بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب وطن عزیز سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام ملکی وسائل کا احسن استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ تعلیمی ترقی۔ حکومت پاکستان حال ہی میں صوبائی اور وفاقی سطح پر فنی تعلیم عام کرنے کا جامع پروگرام مرتب کیا ہے۔ حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے لائق نوجوان نسل کو ملک کے اندر اور باہر مفت اعلیٰ تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ عنقریب اس کے اثرات ملک و قوم کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور تعلیمی لحاظ سے پاکستان ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گا۔ معاشرتی مساوات کا قیام۔ پاکستان کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمام لوگوں کو معاشرتی اور قانونی مساوات حاصل ہوں۔ اگرچہ آئینی اور قانونی طور پر کسی کو پاکستان میں استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی عملی طور پر ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ بااثر لوگ معاشرتی طور پر زیادہ اہم اور زیادہ قابل عزت خیال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی ایسی قانون سازی میں سنجیدہ ہے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی ایسی قانون سازی میں سنجیدہ ہے جس کے مطابق سب کو یکساں معاشرتی اہمیت ملے گی اور پاکستان در حقیقت ایک اسلامی مملکت بن کر ابھرے گا۔ صفحہ نمبر 268۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں تمام قدرتی اور ملکی وسائل کی تقسیم اور تنصیب کار منصفانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ پاکستان میں قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہر دور میں جامع لائحہ عمل تیار کیے گئے، لیکن سب میں کوئی نہ کوئی سکم موجود رہا۔ مزید کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ملکی وسائل سے سب یکساں مستفید ہوں، کوئی طبقہ، فرد یا جماعت احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ بحیثیت مجموعی اگر ہم بغور جائزہ لیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت بن چکی ہے، لیکن اگر اس کے معروضی حالات کا جائزہ لیں تو ہم بآسانی اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ سوال نمبر 4، فلاحی ریاست کے نمایاں خدوخال کیا ہوتے ہیں؟ جواب: فلاحی ریاست کے نمایاں خدوخال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عمل پہم کے جذبے کا فروغ۔ ایک قول ہے کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ کسی بھی فلاحی ریاست کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بسنے والے اسے خوشحال و توانا بنانے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، اس ریاست کو مضبوط بنانے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت و تعمیری سرگرمیوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں۔ تمام مشاہیر اسی جذبے کے فروغ کی تلقین کرتے رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ ہمت کے ساتھ مسلسل آگے بڑھا جائے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ایک ریاست کو فلاحی ریاست بنا دیتا ہے۔ 2، خوراک میں خود کفالت۔ خوراک انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس میں خود کفالت کے بغیر کسی قسم کی ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فلاحی ریاست کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوراک میں خود کفیل ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک ریاست کے لوگوں کو خوراک مہیا نہ ہو تو وہ ریاستی معاملات میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ صفحہ نمبر 269۔ کیونکہ ان کے اندر
انرجی ہی نہیں ہوگی، قوت اور طاقت ہی نہیں ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو ہر وقت اپنی خوراک کی لگی رہے گی۔ اگر ایک ریاست کے لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا تو وہ اپنی ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ اس طرح ایک فلاحی ریاست مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ 3. تعلیمی ترقی۔ ایک فلاحی ریاست میں عمل فہم کے جذبے اور خوراک میں خود کفیل ہونے کے علاوہ ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک فلاحی ریاست میں تعلیمی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے لوگوں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی۔ کسی بھی ریاست کو اوپر جانے کے لیے اس میں تعلیمی معیار اونچا ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی ریاست ایک فلاحی ریاست کا خواب پورا کر سکتی ہے۔ ایک فلاحی ریاست میں عام تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم بھی عام ہوتی ہے۔ ایک فلاحی ریاست میں تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کے اخلاق و کردار میں مثبت رویے پیدا کیے جاتے ہیں۔ 4. معاشرتی مساوات کا قیام۔ فلاحی ریاست کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر معاشرتی مساوات کا قیام ہوتا ہے اور اس پر ہر حال میں عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں قانونی طور پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ اگر ہم خلفائے راشدین کی مثالیں لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ایک فلاحی ریاست ایسی ہوتی ہے جس میں وقت کے خلیفہ کو بھی لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور اپنی غلطیوں پر لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اس میں امیر و غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک فلاحی ریاست ہی میں ایک عام شہری سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو تھپڑ مروایا جاتا ہے۔ ایک فلاحی ریاست ہی کی خوبی ہے کہ ایک عام آدمی بغیر گھبراہٹ کے وقت کے حکمران سے مل سکتا ہے اور اپنے مسائل بتا سکتا ہے۔ 5. وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ ایک فلاحی ریاست کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی قدرتی اور ملکی وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 270۔ ایک فلاحی ریاست میں ملکی اور قدرتی وسائل برابر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہوتا، اس ریاست کے قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ تقریباً 1400 سال پہلے ہم خلفائے راشدین کے صفحہ نمبر 270 جاری ہے۔ تقریباً 1400 سال پہلے ہم خلفائے راشدین کے دور حکومت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلاحی ریاست ایسی ہوتی ہے جس میں اگر مال غنیمت میں چادریں آئیں تو سب میں برابر تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں خلیفہ اور عام آدمی برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ چادروں کا کرتا بناتا ہے تو اس کو عوام کے آگے جواب دہ ہونا پڑتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے، اور جب وہ بتا دیتے ہیں کہ دوسری چادر بیٹے سے لی ہے تو عوام مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک فلاحی ریاست کی خوبی یہی تو ہے جس میں سب برابر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان وسائل کی تقسیم بھی برابر اور منصفانہ ہوتی ہے۔ 6. عالمی امن و محبت۔ فلاحی ریاست خود بھی پرامن رہتی ہے اور عالمی امن و محبت کی بھی دائی ہوتی ہے۔ فلاحی ریاست کو ایسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے جس میں پرتشدد اور دہشت گردی کی سرگرمیاں نہ ہوں۔ سوال نمبر 5. ذمہ دار شہری کے فرائض بیان کریں۔ جواب: ایک ذمہ دار شہری کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1. قانون کی پابندی۔ ایک ریاست کا سب سے اہم بنیاد قانون ہوتا ہے اور ایک ذمہ دار شہری کو چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور دوسروں کو بھی قانون کی پاسداری کی تلقین کرے۔ 2. قربانی اور ایثار۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہے اور اسے اپنے ملک و قوم کی خاطر کسی قربانی سے درک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے اور وقت آنے پر کسی قربانی سے درک نہ کرے۔ 3. رشوت کا خاتمہ۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ رشوت لینے اور دینے سے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ صفحہ نمبر 271۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ رشوت دینے اور لینے سے بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے تاکہ ملک میں رشوت کا خاتمہ ہو اور میرٹ کی بالادستی ہو اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ 4. ہرس، لالچ اور ہوس کا خاتمہ۔ ہرس، لالچ اور ہوس ایسی بیماریاں ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ حسد کے بارے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے بچے تاکہ ملک کے لیے وہ کچھ اچھا کر سکے اور اس کے لیے اور اس کے اندر اخلاص پیدا ہو اور وہ اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دے۔ 5 پرامن اور باہمی اخوت و محبت۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کی مصیبتوں میں ساتھ دیں۔ جب ایک ملک کے شہریوں میں یہ جذبے پیدا ہوں گے تو وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ 6 کردار اخلاق میں بہتری۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائے تاکہ وہ اپنے اخلاق کو کردار کو دوسروں کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ 7 تنقید سے اجتناب۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے اجتناب کرے۔ ہر کسی کو اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے ہر کسی کو اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے تاکہ وہ اپنی اچھائی برائی کا احتساب کرے۔ اگر ایک شخص ایسا کرنا شروع کر دے تو معاشرہ عنقریب امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ صفحہ نمبر 272۔ 8 ایماندار قیادت کا انتخاب۔ ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ووٹوں کے درمیان ایماندار قیادت کو ووٹ دے کر آگے لائے تاکہ وہ قیادت ملک و قوم کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کرے اور قوم و وطن کا خیر خواہ ہو۔ اگر ہم ایک ایماندار قیادت کو سامنے لے آئیں گے تو وہ ملک و قوم کی ہمدرد ہوگی اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر لے جائے۔ 9 خود احتسابی۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ خود احتسابی کرے تاکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے ملک و قوم کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ جب ہر شخص ایسا کرنا شروع کر دے گا تو وہ ملک کے لیے بہتر شخص ہوگا اور اس طرح ملک ترقی بھی کرے گا اور قومی احتساب کا کلچر بھی پروان چڑھے گا۔ صفحہ نمبر 273 باب ششم یعنی باب نمبر 6 عربی زبان و ادب حصہ معروضی سوال۔ درجہ ذیل بیانات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 عرب اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے فصیح سمجھتے تھے، اس لیے وہ غیر عربوں کو کہتے تھے الف نادان، بے عجم، جیم عاقل یا دال ڈرپوک، تو جواب اس کا ہے بے یعنی عجم۔ سوال نمبر 2 قرآن مجید میں ہر سورہ سے پہلے تسمیہ ہے سوائے ایک سورت کے، الف سورہ نساء، بے سورہ بنی اسرائیل، جیم سورہ توبہ یا دال سورہ الفلق، جواب اس کا ہے جیم یعنی سورہ توبہ۔ سوال نمبر 3 الحمد کے معنی کیا ہیں؟ الحمد کے معنی ہیں الف تعظیم کرنا، بے تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا، جیم اقرار کرنا یا دال تکرار کرنا، جواب اس کا ہے بے یعنی تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا۔ سوال نمبر 4 الضالین کے معنی ہیں الف گمراہ، بے جاہل، جیم ناکارہ اور دال ذلیل، جواب اس کا ہے الف یعنی گمراہ۔ سوال نمبر 5 سجعہ کا مطلب ہے الف خوبصورت، بے بدصورت، جیم دو الفاظ کو ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا یا دال وزن دار ہونا، تو جواب اس کا ہے جیم یعنی دو الفاظ کو ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا۔ صفحہ نمبر 274 سوال نمبر 6 سورہ الفجر میں بعض سابقہ قوموں کا ذکر ہے جیسے الف قوم عاد، بے قوم سمود، جیم قوم فرعون یا دال تینوں درست ہیں، تو اس کا جواب ہے دال یعنی تینوں درست ہیں۔ سوال نمبر 7 ارم تھا جد امجد قوم، الف عاد، بے سمود، جیم فرعون یا دال تینوں غلط ہیں، تو اس کا جواب ہے الف یعنی قوم عاد۔ سوال نمبر 8 عماد کہتے ہیں الف اونچے پہاڑوں کو، بے اونچے ستونوں کو، جیم اونچے درختوں کو یا دال اونچے محلوں کو، تو یہ جواب ہے بے یعنی اونچے ستونوں کو، عماد کہتے ہیں اونچے ستونوں کو۔ سوال نمبر 9 الوتر کے معنی ہیں الف جفت، بے طاق، جیم مفرد اور دال طاق یا مفرد، تو جواب اس کا ہے دال یعنی طاق اور مفرد۔
سوال نمبر 10 وساقہ کے معنی ہے الف چھوڑنا، بے پکڑنا، جیم قید کرنا یا دال لٹانا. جواب اس کا ہے جیم یعنی قید کرنا. سوال نمبر 11 سورہ زحا میں ذکر کیا گیا ہے الف قوم عاد کا، بے قوم فرعون کا، جیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دال قرآن پاک کا. تو جواب اس کا ہے جیم یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سوال نمبر 12 والضحیٰ کا معنی ہے الف صبح فجر کا وقت، صبح فجر کا وقت، بے چاشت کا وقت، جیم جام کا وقت یا دال رات کا وقت. تو جواب اس کا ہے بے یعنی چاشت کا وقت. صفحہ نمبر 275. سوال نمبر 13 سجی کا معنی ہے الف صبح کا روشن ہو جانا، بے دوپہر ہونا یا جیم شام ہونا یا دال جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جائے. تو جواب اس کا ہے دال یعنی جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جائے. سوال نمبر 14 قلع کا معنی ہے الف خوش ہوا، بے غمگین ہوا، جیم غصہ ہوا یا دال لاپرواہ ہوا. جواب اس کا ہے جیم یعنی غصہ ہوا. سوال نمبر 15 لا تقہر کا معنی ہے الف نہ مغلوب کر، بے نہ جھڑک، جیم نہ خوش ہو یا دال نہ غصہ ہو. تو جواب اس کا ہے الف جز یعنی نہ مغلوب کر. سوال نمبر 16 سورہ والضحیٰ کی آخری 3 آیات میں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ الف یتیم کو مت دباؤ، بے سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، جیم اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر اور دال تینوں درست ہیں. تو اس کا جواب ہے جز دال یعنی تینوں درست ہیں. سوال نمبر 17 ووجدہ کا ضالن فہدہ میں استعمال کیا گیا ہے الف تشبیہ، بے استعارہ، جیم کنایا یا دال مسجمہ. تو اس کا جواب ہے جی بے جز یعنی استعارہ. سوال نمبر 18 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہے الف جس کے الفاظ تھوڑے اور معنی زیادہ، بے پاک اور تکلف سے دور، جیم چاشنی متانت اور قوت تاثیر یا دال تینوں درست ہیں. تو جواب اس کا ہے دال یعنی تینوں درست ہیں. صفحہ نمبر 276. سوال نمبر 19 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے سوا اپنے خطبات میں خصوصیات رکھتے ہیں. الف آسان الفاظ، بے تشبیہات کا استعمال، جیم استعارات کا استعمال یا دال مفصل خطاب. تو جواب اس کا دال یعنی مفصل خطاب. سوال نمبر 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد. سوال نمبر 19 میں دوبارہ دہراتا ہوں جی کہ یہ اس میں کوئی مس پرنٹنگ ہے، الفاظ آگے پیچھے ہیں. تو یہ ہے سوال اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کیا خصوصیات رکھتے تھے. یہ اس طرح پڑھا جائے گا بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے سوا. یہ مس پرنٹنگ ہے. تو یہ ہے کہ الف آسان الفاظ، بے تشبیہات کا استعمال، جیم استعارات کا استعمال اور دال مفصل خطاب. تو یہ جواب ہے دال یعنی مفصل خطاب. سوال نمبر 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے شروع میں جس چیز کا رواج ڈالا وہ ہے الف السلام علیکم سے آغاز، بے دعائیہ کلمات سے آغاز، جیم حمد و ثنا سے آغاز یا دال تاکیدی الفاظ سے آغاز. تو جواب اس کا جیم یعنی حمد و ثنا سے آغاز. سوال نمبر 2 کالم بے میں سے کالم الف کی معانی چنیں اور کالم جیم میں لکھیں. کالم الف کے الفاظ بھی آپ ذہن میں رکھیں اور کالم بے کے بھی رکھیں. کالم الف میں لفظ الدین اور کالم بے میں اس کے سامنے لکھا ہے مہینہ. 2 کالم الف میں لکھا ہے اشف، کالم بے میں لکھا ہوا ڈھانپا ہوا. تو کالم الف میں پہلا لفظ جی الدین اس کے سامنے مہینہ. کالم الف میں ہے لفظ اشف اس کے سامنے ڈھانپا ہوا. کالم الف میں لفظ النصر اور سامنے اس کا زہر. کالم الف میں لفظ عبدہ اور اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا جزا. کالم الف میں ہے شہرن اور اس کے آگے کالم بے میں لکھا ہوا ناف. کالم الف میں لکھا ہوا قطبہ اور اس کے سامنے لکھا ہوا کالم بے میں جفت. کالم الف مقنعہ اور کالم بے میں لکھا ہوا اس کے سامنے فرض کیا. کالم الف میں لکھا ہوا ہے سرا اور اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی.
کالم الف میں لکھا ہوا ہے سلب اور اس کے سامنے لکھا ہوا کالم بے میں مدد کرنا، اور کالم الف میں لکھا ہوا لفظ اسم اور اس کے سامنے لکھا ہوا کالم بے میں ہمیشہ۔ اب ہم نے کالم بے سے کالم الف کے جو معنی ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اب الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے اور اس کے سامنے جو معنی لکھے ہوئے آپ کے ذہن میں، صفحہ نمبر 277۔ اب دیکھتے ہیں کالم الف میں جو لفظ تھا الدین، اور اس کا مطلب ہوگا جزا، جو ہم نے ابدا کے سامنے دیکھا تھا۔ اشفو کالم الف میں ہے، اس کا معنی ہے جفت، جبکہ ہم نے اشفا کے سامنے کالم الف میں بے میں دیکھا تھا ڈھانپا ہوا۔ النصر مدد کرنا۔ اسی طرح آگے الفاظ ہے ابدا ہمیشہ، شہر و مہینہ، قطبہ فرض کیا گیا، مقنع ڈھانپا ہوا، سرا ناف، السلب ریڑھ کی ہڈی، اور السم زہر۔ سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 الضالین سے مراد ڈیش ہیں، الف مسلمان، بے یہود، جیم نصارہ اور دال مشرکین، تو جواب اس کا ہے نصارہ، یعنی الضالین سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ یعنی عیسائی۔ سوال نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی فوجوں سے لڑنے کے لیے لشکر ڈیش روانہ فرمایا، الف شام، بے فارس، جیم روم یا دال مصر، تو جواب اس کا ہو جیم یعنی روم۔ سوال نمبر 3 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں ڈیش میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں، الف لوگوں، بے عربوں، جیم پیغمبروں یا دال مخلوقات، تو اس کا جواب ہے بے یعنی عربوں میں۔ سوال نمبر 4 حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے خط ڈیش کے لوگوں کو لکھا، الف مدینہ، بے شام، جیم کوفہ یا دال مصر، تو جواب اس کا ہے دال یعنی مصر۔ صفحہ نمبر 278۔ سوال نمبر 5 کنز الدقائق ڈیش کی تصنیف ہے، الف ابن سینا، بے ابن خلدون، جیم حافظ الدین النصفی اور دال شاہ ولی اللہ، تو جواب اس کا ہے جیم یعنی حافظ الدین، جواب اس کا ہے جیم یعنی حافظ الدین النصفی۔ سوال نمبر 6 مروج الذہب ڈیش پر لکھی ہوئی کتاب ہے، الف تاریخ، بے تصوف، جیم طلب اور دال فقہ، جواب اس کا الف یعنی تاریخ۔ سوالات کے مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1 قرآن مجید کے متعلق عرب کیا کہتے ہیں؟ جواب قرآن مجید کے متعلق عرب کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کی شاعری یا جادوگر کی جادوگری یا کاہن کی سجا ہے۔ سوال نمبر 2 سورہ الفاتحہ کے 2 نام لکھیں۔ جواب سورہ الفاتحہ کے 2 نام درج ذیل ہیں، نمبر 1 ام الکتاب اور نمبر 2 سبع مثانی۔ سوال نمبر 3 سورہ الفاتحہ میں ادبی لحاظ سے کون سا اسلوب پایا جاتا ہے؟ جواب ادبی لحاظ سے اس میں اسلوب الالتفات ہے، یعنی ابتدا میں غائب کا صیغہ ہے، پھر غائب سے بدل کر مخاطب کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 سورہ الفاتحہ کی کن آیات میں سجا پائی جاتی ہے؟ جواب سجا کا مطلب ہے کہ 2 الفاظ کا ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا، جیسے الرحیم اور المستقیم، نستعین اور الظالین۔ صفحہ نمبر 279۔ سوال نمبر 5 ہجر کے لغوی معنی کی وضاحت کریں۔ جواب ہجر کا لغوی معنی روکنا ہے، اور چونکہ عقل نادانی سے روکتی ہے اس لیے اس کو ہجر کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ارم کون تھا؟ جواب یہ قوم عاد کا جد امجد تھا، ارم کا شجر نسب ارم بن سام بن نوح ہے۔ سوال نمبر 7 سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی ہے؟ جواب سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی اور اخروی انعامات و فضائل کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یتیموں پر شفقت فرمائیں، محتاجوں پر رحم فرمائیں اور مسکینوں کے آنسو پہنچیں۔ سوال نمبر 8 اسلام آنے کے بعد خطبے میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب اسلام کے آنے کے بعد خطبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، کیونکہ تبلیغ اسلام کے لیے خطبہ کی اہمیت تھی۔ بس اسلامی دور میں خطبے کے اغراض و مقاصد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فتنوں کا خاتمہ کرنا، فوجوں کو جوش دلانا وغیرہ شامل تھے۔ سوال نمبر 9 کنز الدقائق کی روشنی میں نماز کی شرائط لکھیں۔ جواب کنز الدقائق کی روشنی میں نماز کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں، نمبر 1 طہارت جسم،
2 طہارت لباس، 3 طہارت جگہ، 4 ستر عورت، 5 نیت کرنا، 6 قبلت کی طرف منہ کرنا، اور 7 وقت ہونا، یعنی نماز کا وقت ہونا۔ سوال نمبر 10، ابن سینا کا پورا نام لکھیں۔ جواب، ابن سینا کا پورا نام یہ ہے حسین بن عبداللہ بن علی بن سینا، کنیت ابو علی ہے۔ صفحہ نمبر 280، سوال نمبر 11، عوارف المعارف کس موضوع پر لکھی گئی؟ جواب، عوارف المعارف تصوف کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ سوال 12، مروج الذہب کس کی تصنیف ہے؟ جواب، مروج الذہب مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کی نے تاریخ پر لکھی ہے کتاب۔ آپ کا نام ابو الحسن علی بن الحسین المسعودی تھا۔ ابن الندم نے کہا ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال، سورہ الفاتحہ کا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب، سورہ الفاتحہ مصحفی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اسی لیے اسے فاتحہ الکتاب کہتے ہیں۔ اس کے نام ہیں جن میں ام الکتاب، سبع مثانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس سورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورت نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی 7 آیات ہیں، یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال، سورہ الفاتحہ کا مختصر تبصرہ کریں۔ جواب، سورہ الفاتحہ دعائیہ ہے، اس کی ابتدا میں حمد و ثنا ہے، پھر بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، اور پھر دعا ہے۔ ادبی لحاظ سے اس میں اسلوب التفات ہے، یعنی ابتدا میں غائب کا صیغہ ہے، پھر غائب سے بدل کر مخاطب کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورت فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے۔ ایاک نعبد اصل میں ایاہ نعبد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، اور مفعول فاعل سے پہلے آنے کی وجہ سے تخصیص ہو گئی ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور یہی حرکت ایاک نستعین کی بھی ہے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں سجا پائی جاتی ہے، جیسے الرحیم اور المستقیم، نستعین اور الضالین۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں کی طرح یہ صورت بھی عربی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ صفحہ 281، سوال، سورہ الفجر کا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب، تعارف، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 اہم موضوعات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، بعض سابقہ قوموں کا ذکر جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد، سمود اور قوم فرعون۔ 2، اللہ تعالیٰ کی بندوں کو آزمانے میں سنت کا ذکر خیر و شر کے ذریعے اور غنی اور فقر کے ذریعے، نیز انسان کی مال کے لیے شدت محبت کا ذکر۔ 3، آخرت کے گھر اور اس کی سختیوں کا ذکر، نیز قیامت کے دن انسانوں کا خوش بختوں اور بدبختوں میں تقسیم ہونا، اور نیک اور برے نفسوں کا انجام۔ سورہ، صفحہ نمبر 281 جاری ہے۔ سوال، سورہ الفجر پر مختصر تبصرہ کریں۔ جواب، تبصرہ، یہ صورت بھی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں کنایہ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہا گیا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اسی طرح استعارہ کا استعمال ہوا ہے، جیسے فَصَبَّ عَلَیْہِمْ رَبِّکَ صَوْتَ عَذَابٍ اور اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اس میں سجا بھی واقع ہوئی ہے، جیسے وَلَیَالٍ عَشْرٍ، کہانی کی طرز پر سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، سورہ ضحیٰ کا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب، سورہ ضحیٰ کا تعارف۔ جواب، سورہ ضحیٰ کا تعارف، یہ سورت مکی ہے، اور مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ابتلا کا دور ہے۔ ان حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مخلوق میں سب سے افضل ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اور اس مکی کی دور کی تنگیوں کے بعد جو دنیاوی اور اخروی انعامات و فضائل آپ پر ہونے والے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 282۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، پھر آخرت کے انعامات کا ذکر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کا تذکرہ ہے۔ صفحہ نمبر 282، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، اور آخر میں سورت کو 3 وصیتوں پر ختم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر شفقت فرمائیں، محتاجوں پر رحم فرمائیں، اور مسکینوں کے آنسو پوچھیں۔ ان 3 آیتوں میں مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن یہ نصیحت تمام امت کو کی گئی ہے کہ یتیم کو مت دباؤ، سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ سوال، سورہ ضحیٰ پر مختصر تبصرہ کریں۔ جواب،
تبصرہ، دیگر صورتوں کی طرح یہ صورت بھی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسلوب قسم سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ درمیان میں اللہ نے اپنے انعامات گنوائے اور آخر میں وسایہ ذکر کیے وواجدہ کا ضالًا فہدیٰ میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ سجا، ان آیات میں سجا ہے۔ سوال، خطبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب، خطبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ و تعارف۔ اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں خطبے کا اپنا مقام تھا، اگرچہ شاعری کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ عصا کے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دینے کا رواج اسلام سے پہلے سے تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد خطبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، کیونکہ تبلیغ اسلام کے لیے خطبہ کی اپنی اہمیت تھی۔ بس اسلامی دور میں خطبے کے اغراض و مقاصد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فتنوں کا ختم کرنا، فوجوں کو جوش دلانا وغیرہ شامل تھے۔ اس دور کے خطبوں کی امتیازی خصوصیات میں الفاظ کی چاشنی، متانت، اسلوب، قوت تاثیر اور قرآن مجید سے اقتباس اور حمد و ثنا سے اس کی ابتدا کرنا شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے، انا افصح العرب، طبرانی فی القبیر میں ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، ان کا یہ فرمانا کہ انا افصح العرب، یعنی میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خالص عربی ماحول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں حافظ یوں رقم تراز ہیں، صفحہ نمبر 283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہے جس کے الفاظ تھوڑے اور معنی وسیع ہیں، بناوٹ سے پاک اور تکلف سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے موقع پر تفصیل سے کام لیتے اور اختصار کے موقع پر اختصار سے کام لیتے، اور نامانوس الفاظ استعمال نہ فرماتے اور غیر مناسب بازاری الفاظ سے اجتناب فرماتے۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے اہل کو جو خطبہ دیا اس کی چیدہ خصوصیات بیان کریں۔ جواب، اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو آخرت کے بارے میں آگاہ کیا۔ خطبے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اختصار۔ 2، اس خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو آخرت کے بارے میں آگاہ کیا۔ خطبے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اختصار۔ 2، آسان الفاظ۔ 3، تشبیہ، موت کو نیند سے اور دوبارہ زندہ ہونے کو جاگنے سے تشبیہ دی ہے۔ 4، اسلوب تاکید، اپنی ذات پر زور دینے کے لیے تاکید کا اسلوب اختیار فرمایا، تم ضرور مرو گے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے شروع میں حمد و ثنا کا رواج ڈالا۔ سوال، خطبہ حجۃ الوداع کی چیدہ خصوصیات قلم بند کریں۔ جواب، یہ اقتصاب خطبہ حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے۔ 4، اسلوب تاکید، اپنی بات پر زور دینے کے لیے تاکید کا اسلوب اختیار فرمایا، تم ضرور مرو گے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے شروع میں حمد و ثنا کا رواج ڈالا۔ سوال، خطبہ حجۃ الوداع کی چیدہ خصوصیات قلم بند کریں۔ جواب، یہ اقتباس خطبہ حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے۔ پہلے خطبے کی طرح اس میں بھی ہم عربی زبان و ادب کی خصوصیات دیکھتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کی سادگی۔ 2، تشبیہ، انسانی خون اور مال کی حرمت کو عرفہ کے دن اور ذی الحجہ کے مہینے اور مکہ معظمہ کی حرمت سے تشبیہ دی۔ 3، ان کے استعمال سے کلام میں تاکید پیدا کی۔ 4، نامانوس اور مشکل الفاظ سے اجتناب کیا، یہ عربی زبان اور ادب کا شاہکار ہے۔ صفحہ نمبر 284۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن کو جو خط لکھا اس کی خصوصیات پر تبصرہ کریں۔ جواب، یہ خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن کو اس وقت لکھا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ایک لشکر روم کی فوجوں سے لڑنے کے لیے شام روانہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد کی ترغیب جس انداز میں دی اس کا اندازہ اس خط کو پڑھ کر ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کی زبان انتہائی سادہ ہے۔ اسلام کے بعد خطوں کے لکھنے کے انداز میں یہ تبدیلی آئی کہ شروع میں بسم اللہ لکھنے لگے اور قرآن مجید سے اقتباس کرنے لگے۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا اس پر تبصرہ کریں۔ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں ضرب المثل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قاضی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ان کے عہدے کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے لکھا۔
اس خط میں ہمیں نامانوس الفاظ کم ملیں گے، لیکن الفاظ وہ استعمال کیے گئے جو اپنے مقصود کو پورا کرتے ہیں۔ اسلوب استثناء کو احسن طریقے سے استعمال کیا گیا، جیسے والصلح جائز، بین المسلمین الا صلحن جملوں میں توازن ہے۔ سوال، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو جو خط لکھا اس پر تبصرہ کریں۔ جواب، یہ پہلا خط تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے عمال کو لکھا۔ اس میں سجا بھی نظر آتی ہے، جیا اور ریات۔ تحریر میں زور موجود ہے، تاکیدی اسلوب اختیار کیا گیا، عمال کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارے ذمہ جو عوام کے حقوق ہیں انہیں پورا کرو، ان کی ضروریات اور مسائل کا خیال رکھو، اور جو ان کے ذمہ زکوٰۃ، ٹیکس وغیرہ ان سے وصول کرو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ مراتب کا خیال رکھا، پہلے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، پھر ذمیوں کے حقوق کی بات کی۔ صفحہ نمبر 285۔ سوال، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے لوگوں کو جو خط لکھا اس پر مختصر تبصرہ کریں۔ جواب، یہ خط حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے خلیفہ بننے کے بعد مصر کے لوگوں کو لکھا۔ اس وقت حالات انتہائی خراب تھے اور مسلمانوں دو گروہوں میں بٹ چکے تھے، چنانچہ اس تناظر میں اس خط کے انداز زور بیان بھی ہے اور اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال، امام حافظ الدین النصفی نے اپنی کتاب کنز الدقائق میں نماز کی کون کون سی شرائط بیان فرمائی ہیں؟ جواب، امام حافظ الدین النصفی نے اپنی کتاب کنز الدقائق کے باب شروط الصلاۃ میں نماز کی مندرجہ ذیل شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا، 2، لباس کا پاک ہونا، 3، جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کا پاک ہونا، 4، عورت کا ببردہ ہونا، 5، نماز کی نیت کرنا، 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور 7، نماز کا وقت ہونا۔ سوال، ابن سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں ریڑھ کی ہڈی کے فوائد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب، ابن سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب کے باب فی منفعۃ الصلب میں ریڑھ کی ہڈی کے فائدے لکھے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ریڑھ کی ہڈی 4 فائدوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ حرام مغز کا راستہ حیوان کی بقا اسی کی محتاج ہے، جس کا ذکر ہم حرام مغز کے فوائد میں اس کے مقام پر وضاحت سے کریں گے، جبکہ یہاں اس کا اجمالاً ذکر کریں گے، اور وہ یہ کہ اگر تمام اعصاب دماغ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ سر جتنا اب ہے اس سے کافی بڑا ہوتا، صفحہ نمبر 286، اور جسم پر اس کا اٹھانا بھاری ہوتا، اور اس طرح اصبع کو دور دراز کے کناروں تک پہنچنے کے لیے کافی مسافت طے کرنا پڑتی، تو آفات اور کٹنے پھٹنے کا ڈر تھا۔ اس کی لمبائی بھاری اعضاء کو سکڑنے اور پھیلانے میں اس کی طاقت کو کمزور کر دیتی۔ پس خالق اعضاء سمان دماغ کا ایک حصہ یعنی حرام مغز جسم کے نچلے حصے تک نکال کر انعام فرمایا، جیسے چشمے سے نہر نکالی جاتی ہے، تاکہ وہ اعصاب کو جسم کے اطراف اور آخری حصوں میں مناسب طور پر تقسیم کر سکے اور اعضاء سے بھی اعصاب کا چشمہ قریب رہے۔ پھر ریڑھ کی ہڈی کو اس کا محفوظ راستہ بتایا، اور ریڑھ کی ہڈی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی اپنے سامنے رکھے ہوئے جڑے بڑے اعضاء کے لیے بچاؤ اور ڈھال ہے، اسی لیے اس کے کانٹے اور مہروں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ سوال، حضرت شاہ ولی اللہ، صفحہ نمبر 286 ہے، جاری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسرار شریعت میں باب اللہ تعالیٰ کے اس سنت طریقہ کار کا ذکر جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کا ذکر کریں۔ جواب، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے، ترجمہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال دنیا میں بھیجی ہوئی قوموں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی گواہی نقلی اور عقلی علوم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بر مٹی سے تخلیق کیا، پس آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی مناسبت سے آئی، ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں، اور اس کے درمیان بھی، اور اس میں سخت مزاج بھی ہیں اور نرم مزاج بھی، اور خبیث بھی ہیں اور پاک بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لڑکی کو کیا چیز اس کے والد یا والدہ سے مشابہ کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر سبقت لے جاتا ہے، جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر سبقت لے جاتا ہے تو اس کی مشابہت لڑکے سے ہوتی ہے،
اور جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ پر سبقت لے جاتا ہے تو اس کی مشابہت لڑکی سے ہوتی ہے، اور مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم کہ جو اس میں شک کرے کہ موت کا سبب تلوار کی ضرب ہے یا زہر کھانا ہے، اور یہ کہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق منی کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور بیجوں اور درختوں کی تخلیق بیج بونے، پودا لگانے اور پانی دینے کے بعد ہوتی ہے، اور اس استطاعت کے لیے ذمہ داری آئی ہے، اور وہ حکم دیے گئے ہیں اور منع کیے گئے ہیں، اور عمل کے اوپر بدلے دیے گئے ہیں۔ پس ان قوتوں میں سے جن پر اللہ کے افعال مرتب ہوتے ہیں عناصر کے خواص اور اس کے مزاج ہیں، صفحہ نمبر 287، اور ان میں سے احکام ہیں جو اللہ نے ہر قسم کی شکل میں رکھے ہیں۔ ان میں سے عالم مثال اور وجود کے حالات جن کے بارے میں زمین کے وجود سے پہلے وہاں فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے ملائے اعلیٰ کی دعائیں ہیں جو ان کی پوری کوشش سے ہوئیں اور ان کے لیے جس نے اپنے نفس کو مہذب بنایا، یعنی تزکیہ نفس کیا یا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اقتباس میں اس موضوع پر بحث کی ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بچے کی ولادت مرد عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، درخت اور پودا بیج ڈالنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، درخت اور پودا بیج ڈالنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ سوال، صفحہ نمبر 287، مقدمہ ابن خلدون میں عبد الرحمن بن محمد بن خلدون باب تعمیر انسانیت میں علم و تعلیم واقعی طبی چیز ہے کے عنوان پر مختصر تبصرہ کریں۔ جواب، علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں بہت سے علوم کو جمع کیا ہے۔ زیر نظر اقتباس مقدمے کے 6 باب سے لیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ انسان دوسرے حیوانات سے فکری استدلالات کی وجہ سے ممتاز ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی اس قوت فکر اس کو استعمال کرتا ہے۔ روزگار کا حصول کیسے کرے، علم کیسے حاصل کرے، جن چیزوں کا اس کو علم نہیں ہے ان کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے سے زیادہ علم والوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ علامہ ابن خلدون عمرانیات کے موجد ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کے اصول وضع کیے، ان کے اسلوب میں سلاست روانی ہے۔ سوال، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب عوارف المعروف میں ادب کے تذکرے و تصوف میں اس کے مقام کے بارے میں اقتباس پر تبصرہ کریں۔ جواب، اس اقتباس میں حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ادب کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تصوف میں ادب نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ خلق اور خلق کا فرق بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق بہتر کیسے کی جا سکتے ہیں، نیز انسان میں اخلاق کی بہتری اور بگاڑ کو قبول کرنے کی اہلیت رکھی گئی ہے۔ اس پہرائی میں دلائل میں وزن ڈالنے کے لیے احادیث سے اقتباس کیا گیا ہے، تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 288، اور زور بیان اور سلاست اس پہرائی کی خصوصیات ہیں۔ سوال، مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مروج الذہب میں فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر لکھے ہوئے اقتباس پر تبصرہ کریں، جس کا خلاصہ بھی لکھیں۔ جواب، مروج الذہب مسعودی نے تاریخ پر لکھی ہے، مروج الذہب مسعودی نے تاریخ پر لکھی ہے یہ کتاب۔ یہ اقتباس حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے جو اللہ والے ہو کر گزرے ہیں۔ اہل تقویٰ لوگ دنیا اور دولت سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اقتباس، صفحہ نمبر 288، یہ اقتباس کہانی کے انداز میں لکھا ہوا ہے، ادبی خوبیوں سے بھرپور ہے، نیز اس کی زبان سادہ اور عام فہم ہے، صفحہ نمبر 288 ہی جاری ہے۔ ترجمہ، اور اس سال 187 ہجری میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو علی تھی، اور آپ کی جائے پیدائش خراسان میں تھی، اور کوفہ تشریف لائے اور منصور ابن معتمر وغیرہ سے سما کیا، پھر عبادت گزار بن گئے اور مکہ چلے گئے اور وفات تک وہیں قیام کیا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور کہا کہ ہمیں خلیفہ ہارون الرشید نے دعوت دی، پس ہم اس کے دربار میں داخل ہوئے اور فضیل سب سے آخر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ بس مجھے کہا، اے سفیان، ان میں سے امیر المومنین کون ہیں؟ میں نے کہا، یہ ہیں، اور میں نے ہارون الرشید کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا، اے اچھے چہرے والے، جس کے ہاتھ اور گردن میں اس امت کی باغ دوڑ ہے، تم نے بہت بڑے کام کی ذمہ داری لی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید رو پڑے، پھر ہر
ایک شخص کو 10,000 درہم کی ایک تھیلی دی۔ پس فضیل کے علاوہ سب نے اسے قبول کر لیا۔ تو ہارون الرشید نے کہا، اے ابو علی، اگر آپ اسے اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تو یہ کسی قرض دار کو دے دیں، اور کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یا کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں۔ تو انہوں نے اس کو لینے سے معذرت کی۔ پھر جب ہم نکلے تو میں نے کہا، اے ابو علی، آپ نے غلطی کی، اگر آپ اسے لے لیتے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تو بہتر تھا۔ تو انہوں نے میری داڑھی کو پکڑا اور پھر کہا، اے ابو محمد، آپ شہر کی فقیہ ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ ایسی غلطی کرتے ہیں۔ اگر یہ ان لوگوں کے لیے حلال ہوئی تو میرے لیے بھی حلال ہوگی۔ صفحہ نمبر 279۔ سوال احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد حلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے درسی کتاب میں دیے گئے اقتصاد پر تبصرہ کریں۔ جواب: فتوح البلدان اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ اس میں مختلف مقامات کا ذکر ہے۔ اس اقتباس میں 2 آدمیوں کے اختلاف کا ذکر ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ منافقین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک مسجد بنا لی، جس سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے جو یہاں ذکر ہے کہ یہ دو لوگ اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ مسجد نبوی کے بارے میں ہے یا مسجد قباء کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ منافقین کی مسجد کو اللہ نے مسجد زرار کا نام دیا۔ فتوح البلدان میں تاریخی مقامات کا تذکرہ ہے۔ تفصیلی جوابات۔ سوال: نصاب میں موجود صورتوں کے حوالے سے قرآن مجید کے ادبی پہلو پر روشنی ڈالیے۔ جواب: اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عربی ادب اپنے عروج پر تھا، خصوصاً شاعری میں عربوں کو کمال حاصل تھا، اور ہر قبیلہ اپنے شاعروں پر فخر کیا کرتا تھا، اور اگر کسی قبیلے کا شاعر نہ ہوتا تو اس کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ عرب اپنے آپ کو باقی تمام لوگوں سے فصیح سمجھتے تھے۔ عرب کا ایک معنی صاف اور واضح زبان والا ہونا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ غیر عربوں کو عجم کہتے تھے، جس کا معنی ہے گونگا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس نے عربوں کی زبانوں کو گنگ کر دیا، جو اپنے آپ کو بڑا فصیح کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کسی شاعر کی شاعری یا جادوگر کی جادوگری کا یا کاہن کی سجا ہے۔ قرآن مجید بھی ادبی گفتگو پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں کسی نہ کسی لحاظ سے ادب پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 289۔ سوال احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے درسی کتاب میں دیے گئے اقتباس پر تبصرہ کریں۔ جواب: فتوح البلدان اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ اس میں مختلف مقامات کا ذکر ہے۔ اس اقتباس میں 2 آدمیوں کے اختلاف کا ذکر ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ منافقین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک مسجد بنا لی، جس سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے جو یہاں ذکر ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ مسجد نبوی کے بارے میں ہے یا مسجد قباء کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ منافقین کی مسجد کو اللہ نے مسجد زرار کا نام دیا۔ فتوح البلدان میں تاریخی مقامات کا تذکرہ ہے۔ تفصیلی جوابات۔ سوال نمبر 1: نصاب میں موجودہ صورتوں کے حوالے سے قرآن مجید کے ادبی پہلو پر روشنی ڈالیے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عربی ادب اپنے عروج پر تھا، خصوصاً شاعری میں عربوں کو کمال حاصل تھا، اور ہر قبیلہ اپنے شاعروں پر فخر کیا کرتا تھا، تو اگر کسی قبیلے کا شاعر نہ ہوتا تو اس کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ عرب اپنے آپ کو باقی تمام لوگوں سے فصیح سمجھتے تھے۔ عرب کا ایک معنی صاف اور واضح زبان والا ہونا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ غیر عربوں کو عجم کہتے تھے، جس کا معنی ہے گونگا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس نے عربوں کی زبانوں کو گنگ کر دیا، جو اپنے آپ کو بڑا فصیح کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کسی شاعر کی شاعری یا جادوگر کی جادوگری کا یا کاہن کی سجا ہے۔
قرآن مجید بھی ادبی گفتگو پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں کسی نہ کسی لحاظ سے ادب پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 290۔ سورہ فاتح قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اس لیے اس کو فاتح الکتاب کہتے ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں جن میں ام الکتاب، سبع مثانی وغیرہ شامل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں نہایت ادب سے کام لیا گیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ یہ صورت دعائیہ ہے، ابتدا میں حمد و ثنا ہے، پھر بندے کی عاجزی کا اظہار ہے اور پھر دعا ہے۔ ادبی لحاظ سے اس میں اسلوب التفات ہے، یعنی ابتدا میں غائب کا صیغہ ہے، پھر غائب سے بدل کر مخاطب کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی طرح یہ صورت بھی عربی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سورہ فجر، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 اہم موضوعات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، بعض سابقہ قوموں کا ذکر جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون۔ 2، اللہ تعالیٰ کی بندوں کو آزمانے میں سنت کا ذکر خیر و شر کے ذریعے اور غنی اور فقر کے ذریعے، ہر نیز انسان کے مال کے لیے شدید محبت کا ذکر۔ 3، آخرت کے گھر اور اس کی سختیوں کا ذکر، نیز قیامت کے دن انسانوں کا خوش بختوں اور بدبختوں میں تقسیم ہونا اور نیک اور بڑے نفسوں کا انجام۔ اس سورہ میں فجر کی قسم کھائی گئی ہے کہ جب صبح کے وقت رات کا اندھیرا چھٹتا ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور لوگ اس میں اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں، اس لیے اس میں موجود چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور یہ صورت بھی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں کنایا کا استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ الضحیٰ، اس سورہ میں اللہ نے ابتدا میں ہی قسم کھائی ہے، پھر آخرت کے انعامات کا ذکر کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، صفحہ نمبر 291۔ اور آخر میں سورت کو 3 وصیتوں پر ختم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر شفقت فرمائیں، محتاجوں پر رحم فرمائیں اور مسکینوں کے آنسو پونچھیں۔ ان تینوں آیتوں میں مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن یہ نصیحت تمام امت کو کی گئی ہے کہ یتیم کو مت دباؤ، سوال کرنے والے کو مت جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ صورت بھی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسلوب قسم سے اس کو شروع کیا گیا، درمیان میں اللہ نے اپنے انعامات گنوائے اور آخر میں وصایا ذکر ہے۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات عربی ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ جواب، اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں خطبے کا اپنا مقام تھا، اگرچہ اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں خطبے کا اپنا مقام تھا، اگرچہ شاعری کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ عصا کا ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دینے کا رواج اسلام سے پہلے سے تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد خطبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، کیونکہ تبلیغ اسلام کے لیے خطبہ کی اپنی اہمیت تھی۔ بس اسلامی دور میں خطبے کے اغراض و مقاصد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فتنوں کا ختم کرنا، فوجوں کو جوش دلانا وغیرہ شامل تھے۔ اس دور کے خطبوں کی امتیازی خصوصیات میں الفاظ کی چاشنی، متانت اسلوب، قوت تاثیر اور قرآن مجید سے اقتباس اور حمد و ثنا سے اس کی ابتدا کرنا شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خالص عربی ماحول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جاہز یوں رقم تراز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہے جس کے الفاظ تھوڑے اور معنی وسیع ہیں، بناوٹ سے پاک و تکلف سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے موقع پر تفصیل سے کام لیتے اور اختصار کے موقع پر اختصار سے کام لیتے تھے، اور نامانوس الفاظ استعمال نہ فرماتے اور غیر مناسب بازاری الفاظ سے اجتناب فرماتے۔ صفحہ نمبر 292۔ ہمارے نصاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 خطبات شامل ہیں، ایک اسلام کا پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ اسلام کا آخری خطبہ ہے۔ ان دونوں خطبات میں بھی عربی ادب کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطبہ کا مطالعہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانوں کو دیا تھا، اس میں ہمیں عربی ادب کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو آخرت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہم اس خطبہ میں یہ خصوصیات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اختصار، یعنی بات کو مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی بات کو مختصر بیان فرماتے تھے۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران آسان الفاظ دہراتے تھے تاکہ لوگوں کو ہونے والی بات اچھی طرح سمجھ آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے خطبہ میں مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ 3، آپ اپنے خطبہ میں تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے تاکہ سننے والوں کو جلدی سمجھ آ جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو نیند اور دوبارہ زندہ ہونے کو جاگنے سے تشبیہ دی ہے۔ 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں اسلوب تاکید اختیار فرمایا، جیسے تم ضرور مرو گے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میدان عرفات میں دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ بھی عربی ادب کا نمونہ تھا۔ اس خطبے میں بھی پہلے خطبے کی طرح عربی زبان و ادب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کی سادگی۔ اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کرتے تھے تاکہ سامعین کو جلد بات سمجھ آ جائے۔ 2، اس خطبہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ کا استعمال کیا، جیسے انسانی خون اور مال کی حرمت کو عرفہ کے دن اور ذی الحجہ کے مہینے اور مکہ معظمہ کی حرمت سے تشبیہ دی۔ 3، انا کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام میں تاکید کرنے کے لیے انا استعمال کرتے کہ بے شک یہ کام ایسا ہوگا، یعنی اس بات میں کوئی گنجائش نہیں۔ صفحہ نمبر 293۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جانے پہچانے اور آسان الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ کبھی بھی نامانوس اور مشکل الفاظ استعمال نہ کرتے تھے۔ یہ عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبوں کے شروع میں حمد و ثنا کا رواج ڈالا۔ سوال نمبر 3، خلفائے راشدین کے خطوط کے اسلوب اور ادبی محاسن پر نوٹ لکھیں۔ شامل نصاب خطوط میں پہلا خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن کو اس وقت لکھا جب آپ نے مدینہ سے ایک لشکر روم کی فوجوں سے لڑنے کے لیے شام روانہ فرمایا۔ آپ نے انہیں جہاد کی ترغیب جس انداز میں دی، اس کا اندازہ اس خط کو پڑھ کر ہو جاتا ہے۔ آپ کی اس خط کی زبان انتہائی سادہ ہے۔ اسلام کے بعد خطوں کے لکھنے کے انداز میں یہ تبدیلی آئی کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے اور قرآن سے مجید سے اقتباس کرنے لگے۔ شامل نصاب خطوط میں سے دوسرا خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ خط ہے جو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے لکھا۔ اس خط میں بھی ہمیں نامانوس الفاظ کم ملیں گے، لیکن الفاظ وہ استعمال کیے گئے جو اپنے مقصود کو پورا کرتے ہیں۔ اسلوب استثناء کو ایسے طریقے سے استعمال کیا ہے جیسے والصلح جائز بین المسلمین الاصلاح، جملوں میں توازن ہے۔ ہمارے نصاب میں تیسرا خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل کیا گیا ہے۔ یہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا خط ہے جو انہوں نے اپنے اعمال کو لکھا تھا۔ اس خط میں بھی سجا بھی نظر آتی ہے، جبا اور ریاض۔ تحریر میں زور موجود ہے، تاکیدی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اعمال کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارے ذمہ جو عوام کے حقوق ہیں انہیں پورا کرو، ان کی ضروریات اور مسائل کا خیال رکھو، اور جو ان کے ذمہ زکوٰۃ، ٹیکس وغیرہ ہے ان سے وصول کرو۔ اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ مراتب کا خیال رکھا، پہلے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، پھر ذمیوں کے حقوق کی بات کی۔ صفحہ نمبر 294 جاری ہے۔ شامل نصاب خطوط میں چوتھا اور آخری خط حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد عام مسلمانوں کو لکھا، لیکن خاص طور پر مصر کے مسلمانوں کو لکھا تھا۔ اس وقت حالات انتہائی خراب تھے اور مسلمان دو گروہوں میں بٹ چکے تھے، چنانچہ اس تناظر میں اس خط کے اندر زور بیاں بھی ہے اور اس میں امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ تحریر کریں۔ جواب، سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے آخر میں تشریف لائے۔ نبوت رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ گزشتہ انبیاء کی تبلیغ و ہدایت اور نبوت و رسالت ایک علاقے یا ملک تک محدود رہی۔ انہوں نے کبھی عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عالمگیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطب پوری دنیا تھی۔
آپ پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام مکمل اور محفوظ شکل میں تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے باقی چھوڑا اور کسی نئے نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا۔ عربی زبان میں خاتم کے معنی اس مہر کے ہیں جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ سربہ مہر ہو گیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دی۔ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اسے مکمل کر لیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں جس نے اس کی تکمیل کر دی۔ سن لیجئے، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اللہ نے دین اسلام کو حق کمال تک پہنچا کر دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، صفحہ نمبر 295۔ حضور خاتم الانبیاء سے پہلے بہت سے انبیاء آئے لیکن دنیا آج ان میں سے اکثر کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہیں۔ حضور کی لائی ہوئی کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھا گیا اور آپ سے پہلے کی شریعتیں یا تو مٹ گئیں یا ان میں اس قدر رد و بدل ہو گیا کہ وہ اپنی اصل صورت میں اب موجود نہیں، لیکن آپ کی شریعت محفوظ ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ میں ذرا رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت خود حق اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے یہ قیامت تک محفوظ ہے۔ آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور تمام انسانوں کے لیے قیامت تک نبی بنایا گیا۔ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ ظلم و جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا تھا۔ معاشرے کی مجموعی اخلاقی پستی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ برائی و بے حیائی کے کاموں پر اظہار فخر و عزت کیا جاتا۔ عرب معاشرہ ایسی برائیاں کا شکار تھا اور ایسی برائیاں اس میں سرایت کر چکی تھی جس کا ذکر کرنے سے آج بھی انسانیت کے وقار کو دھچکا لگتا ہے۔ کفر و شرک کا بازار گرم تھا۔ کعبے میں 300 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے اور لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرنے کو باعث ثواب سمجھتے تھے۔ عورتوں اور غلاموں سے شرمناک سلوک کیا جاتا تھا۔ طاقتور کمزور پر ایسے جھپٹتے تھے جیسے عقاب کسی ناتواں پرندے پر جھپٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو سب برائیوں سے دور کیا، ایک اسلامی امن پسند معاشرے کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں قیامت تک کے لیے یعنی میں محمد قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، صفحہ نمبر 296 اور یہ کتاب کا آخری صفحہ ہے۔ مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1، عدل کی مختصر تعریف کریں۔ جواب: رسول اللہ کی سیرت اس امر پر گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ عدل کی تلقین فرمائی اور عملی طور پر اس کی لازوال مثالیں قائم کی۔ اس سے ان میں ایک بار رسوخ قریشی عورت کی چوری کا معاملہ ہو یا کسی صحابی کی سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تمام تقاضوں کو پورا فرمایا اور صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہو گئیں کیونکہ ان کا جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو بچ جاتا تھا، لیکن اگر کوئی عام غریب آدمی جرم کرتا تھا تو سزا پاتا تھا۔ سوال نمبر 2، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جواب: عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ فلاح و کامیابی پائیں۔ پیغمبر نیک سیرت اور اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے پہلے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد وہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔
اور آخری سوال ہے سوال نمبر 3، متقی انسان کون ہے؟ جواب، متقی انسان وہ ہے جو ہر وہ کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ کام غلط ہے یا کہ ٹھیک، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اور وہ کوئی کام غلط نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، یہی متقی انسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب اسلامیات اعلیٰ اختیاری 12ویں جماعت کے لیے اختتام پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔